السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے دوستوں، آج ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبے اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا ان کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اپنی رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو امارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد کے مالک تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرت نہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بولتے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روک کر کہنے لگی، اے ابو امارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے، تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں کیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمبردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتبہ کو حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی داغ بیٹھ گئی۔ 15 سوال مکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے، جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا تھا، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے کیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام محشی کو، جو نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا، اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہندہ کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں دور سے نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ نے چبانا شروع کیا اور دوسری کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ بلند آواز سے فرمانے لگے، حضرت حمزہ سید الشہداء ہے۔ پیارے دوستو، ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیں۔ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ حضرت صفیہ کی لائی گئی چادر میں
حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپنے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ پیارے دوستو، حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایات حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہے، قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لے تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں خود میں بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جب حکومتی سپاہیوں نے میرے موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے۔ قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کودال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے آرام کی نیند سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدائی کر کے ان کے ارد گرد 50 فٹ گہری سیسا پلائی دیواریں بنا دی۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔